اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پیئیں گے۔ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئیں، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں، اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں، اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپے بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے، ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے۔ اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں، یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔
میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں. پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں. وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا. ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں. میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ پہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا. باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے. یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں. تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی وسائل دیے ہیں. وہاں پہ سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، پورے کے پورے پہاڑ سنگ مرمر کے ہیں. ایک پتھر ہے جس کو اونکس کہتے ہیں. یہ اونکس بہت کمیاب پتھر ہے جو آپ کو یہاں محراب میں سب پتھر نظر آ رہے ہیں نا، اس کو اونکس کہتے ہیں. یہ صرف افغانستان میں نکلتا ہے یا پاکستان میں نکلتا ہے، پورا یورپ اس سے محروم ہے. آپ اندازہ کریں، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 160 ورائٹی ہیں سنگ مرمر کی، 160، اور اس میں سے 140 ورائٹیاں ہمارے بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. پہاڑوں کے پہاڑ سنگ مرمر کے بنے ہوئے. پھر اس کے علاوہ تانبا بھی موجود ہے، سونا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے. کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا نہیں فرمائی. پھر سرحد کے اندر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اندر یورینیم ہے. یورینیم سے ایٹمک بم بنائے جاتے ہیں، میزائل بنائے جاتے ہیں. یہ یورینیم ہر ملک میں نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. وانا پہ فرنگی نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ پہاڑ موجود تھے. وہ چاہتا تھا کہ میں اس علاقے میں قبضہ کر کے ان پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لے لوں. ڈیرہ غازی خان کے اندر یورینیم موجود ہے تو وہاں بھی اسی لیے اس کے حملے ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یورینیم نہیں دیا، جب اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لیے برتن ہوتے ہیں خاص، وہ میٹل بھی پاکستان میں موجود. یعنی اللہ نے یورینیم بھی دیا اور یورینیم کو سنبھالنے کے برتن بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے وانا کے ایک دوست تھے، ان کے کچھ بچے یہاں پڑھتے تھے. وہ مہینے 2 مہینے بعد مجھے ملنے آتے تھے. ایک دن وہ اتنا بڑا پتھر لے کے آئے. حضرت یہ پتھر ہے. میں نے دیکھا تو پتھر ایسے لگتا تھا جیسے کاپر کا بنا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ پورا پہاڑ ہے اسی طرح کا، اور یہ ہمارے جائیداد ہے، مگر فرنگی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے.
آپ دعا کریں کہ ہماری جائیداد ہمارے پاس رہے۔ خیر دعا تو میں نے کر دی، لیکن میں نے اس پتھر کو لاہور بھجوایا، لیبارٹری میں، PCSIR لیبارٹری۔ انہوں نے کہا جی کہ اس پتھر کے اندر اتنا کاپر ہے کہ دنیا کا بہترین کاپر اس کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ نے پہاڑوں کے پہاڑ کاپر کے ہمیں دے دیے، اور کانیں ہمیں سونے کی دے دی، اور ذخیرے تیل کے دے دی۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک میں ہمیں عطا نہیں کی؟